अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट कोनैन आपके साथ एक और नए एपिसोड के साथ मौजूद हूं और आप देख रहे हैं मेरा शो हॉट कॉफी विद कोनैन। और हमारे साथ हमारे एक सीनियर लीडर बैठे हुए हैं जिनका नाम है सरदार नादिर अकमल खान लिगारी, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हैं और आज उनसे करेंगे मजे मजे की बातें। सर कैसे हैं आप? और पॉलिटिक्स से क्या रिश्ता है आपका, कब कदम रखा इस दुनिया में? दुनिया में मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया कदम रखे हुए, लेकिन पॉलिटिक्स की दुनिया में पॉलिटिक्स में एक्टिवली मेरे ख्याल में तीसरा इलेक्शन है जिसको लड़ा। और इससे पहले हमारी अपनी मेरी जो फैमिली है, चाहे वो बलूचिस्तान साइड या पंजाब सिंध बाकी साइडों में भी बैठे हैं, वो एक्टिवली रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर। हमारे मेरे अपने कज़न जो थे वो पाकिस्तान के सदर भी रह चुके हैं। ये पॉलिटिक्स तो एक क्योंकि जो हम लोग रूरल कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे वहाँ पे लोगों के इतने सारे मसाइल होते हैं, इतने सारी चीज़ें हैं जिनको ठीक करने के लिए हर कोई अपनी अपनी लेवल पे जद्दोजहद करता है। तो हमने भी जहाँ तक कोशिश की कि अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट दिया जाए, पाकिस्तान के गरीब आवाम को अपलिफ्ट किया जाए और कोशिश की जाए कि अगर सियासत भी करनी है तो उसको किसी बेहतर तरीके से करनी चाहिए। और पीटीआई को चूज करने का क्या? पीटीआई देखें, हमने मेरा इनिशियली जो मेरा ताल्लुक था मिलत पार्टी से था। हमने एक फॉर्म की थी पार्टी, फिर वो मर्ज हो गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर। और मैं हमेशा से ये सोचता रहा हूँ और मेरे ख्याल में हमारी जो मेरे दोस्तों का हल्का है या जानने वालों का या फैमिली, हम सब इस चीज़ के अंदर ज़रूर सोचते रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई तब्दीली का वक्त आ गया, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कई सालों से कि जी तब्दीली आ जाएगी या बस अब नया इलेक्शन आएगा और बड़ी तब्दीली आ जाएगी। लेकिन तब्दीली आके नहीं दे रही है और वही जो है ना पुरानी मेडिसिन को नई बोतल में बंद करके लोग दे देते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा आदमी जिसको बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं, इमरान खान खुद एक क्रिकेट स्टार थे और फिर उन्होंने जो फिलैंथ्रोपी में हर जगह जो उन्होंने काम किया और उसके बाद जब उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपनी चीज़ को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए तो सिंगल पॉइंट एजेंडा था। मैं समझता हूँ उनके पास, जो मैं देखता हूँ उनसे मुलाकात के बाद भी एक एहसास होता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर किया जाए। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टीज़, इसको रियली एक इंस्टीट्यूशन में तब्दील किया जाए जहाँ हकी तौर पे वो लीडरशिप उभर के आए जो डिजर्व करते हैं उन पोजीशंस में। आपको लगता है इमरान खान डिजर्व करते हैं? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वो डिजर्व करते ही हैं तो उसके चेयरमैन हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त के हालात जो हम देख रहे हैं, जो हमारी बतरदीद आप लीडरशिप को देखें किस तरीके से डिटोरिएशन हो रही है, कहाँ पे हमारे पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे और जो स्टॉलवर्ड्स थे और जो उनके कैरेक्टर्स थे, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और सरदार फारूक लगारी साहब। लेकिन उसके बाद से आप देखिए कि क्या हालात बन रहे हैं। अब उसके अंदर एक शख्स जो अपनी पूरी एनर्जीज अपनी लाइफ और डाल रहा है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और उसका क्या है फ़िलासफ़ी, क्या है आइडियोलॉजी, क्या है कि इक्वल राइट्स होने चाहिए सबके लिए और तालीम का निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, हेल्थ, इसके साथ साथ मेरिट, आप अकाउंटेबिलिटी करें। इस वक्त देखिए ना हमारी स्टेट एज अ कंट्री पाकिस्तान, हम क्या अपने किसी भी सिटीज़न के लिए हम क्या राइट्स हैं उसके, पिछले 60 सालों से यही होता आ रहा है। हर कोई आके इस पाकिस्तान को किसी न किसी नारे, पॉलिटिकल स्लोगन और बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन मेरी नज़र में तहरीक इंसाफ क्योंकि अभी पावर में है नहीं, ना उसको टेस्ट किया गया है, लेकिन इस वक्त भी अगर आप पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स को देख लें, आप पार्टी की अपनी सिचुएशन को देख लें कि ये वाहिद पार्टी है जो अपने जितने ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी एसेट डिक्लेरेशन करा रही है, उसको वेबसाइट्स पे डाल रही है। तो ये कोई और पार्टी आप मुझे एक कोई एग्जांपल दे दें कि जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया और उसको डाला हो। इसके साथ साथ हर पार्टी अपने मंशूर को छुपा के रखती है, जैसे कोई न्यूक्लियर सीक्रेट है, इसको आखिर में जाके हमने रिवील करना है। तो हमने एज अपोज टू देम
ہم نے ایک اس پارٹی کے اندر ایک چیز یہ شروع کی ہے کہ ہم ہر تھوڑے ٹائم میں انیشیٹیوز لے رہے ہیں. جیسے ابھی لوکل گورنمنٹ کا ایک انیشیٹیو لیا گیا, ایک پیپر تیار کیا گیا اور اس کو پبلک ڈیبیٹ کے لیے لگایا اتارا گیا. اسی طریقے سے انرجی ابھی انشاءاللہ تعالی ہمارا اکانومی پہ آ رہا ہے. اسی طریقے سے ہیلتھ, ایجوکیشن, ڈفرنٹ پیکیجز جو ہیں. اور میں نے دیکھا یوتھ کو کافی امیدیں ہیں. دیکھیں یوتھ بیسکلی دیکھیں پاکستان میں 9/11 کے بعد اور جس طریقے سے ہماری سوورینٹی اس ملک کی تباہ و برباد کی جا رہی ہے, ہماری اپرچونٹیز, پہلے کیا ہوتا تھا کہ یوتھ اور جو بھی تھوڑا بھی ان کو موقع بنتا تھا لوگ ادھر سے بھاگنے کو تیار تھے, باہر چلے جاتے تھے اور پھر وہاں پہ جا کے اپنی محنت کرتے تھے. تو ہمارا تو برین ڈرین ہو رہا تھا پاکستان میں. لیکن 9/11 کے بعد پاکستانیوں کے لیے تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. باہر ملک میں ہمارے پاسپورٹ کو جس طریقے سے دھتکارا جاتا ہے اور ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے, تو اب ایک ریئلائزیشن ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم کتنے دن بھاگیں گے اور کتنے دن چھپیں گے اور آسٹریج اپروچ لے کے چلیں گے کہ آنکھ بند کر لیں کچھ نہیں ہوگا. تو اب لوگوں میں ایک چینج کا جو میسج ہے وہ آ گیا. پھر آپ نے یہ عرب سپرنگ دیکھا لوگوں میں, وہاں پہ کس طریقے سے لوگ کھڑے ہوئے. لیکن ایک بات میری ایک آبزرویشن ضرور ہے کہ ابھی تو خیر یوتھ بہت زیادہ اندر انوالو ہو رہی ہے, وچ از اے ویری پلیزنٹ سائن. لیکن پاکستانی عوام جو ہے نا, وہ ان کا صبر کا پیمانہ بہت زیادہ ہے. وہ سٹریچ کرتے جائیں, آپ اس سٹیج پہ اس کو اور کھینچتے جائیں, وہ کھینچتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے صبر کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے نظر میں جی دیکھیں, کسی بھی ملک میں جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں, جو کرپشن ہے, جو جس طریقے سے گورننس کے ایشوز آ رہے ہیں, بجلی کا بحران ہے, مطلب 21 سینچری میں رہتے ہوئے آپ کے بجلی نہ ہو, بجلی کے بارے میں کہا جائے کہ جی بجلی آ گئی ہے آپ کو مبارک ہو, تو یہاں ایسے حالات ہوں, آپ کی انفلیشن کے ریٹ اتنا ہائی ہے, آپ کی ان امپلائمنٹ ہے, ایگریکلچر میں آپ کے ایشوز ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, آپ اولمپکس کے اوپر دیکھیں کہ ابھی آپ کے حال میں ہی آپ کے سامنے اولمپکس گزرے. اٹس سو سیڈ کہ ہم کوئی ایک میڈل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے. اور ہاکی میں ہم پہلے کر جایا کرتے تھے, وہاں بھی ہم 7ویں 8ویں پوزیشنز پہ, وہ بھی بڑی مشکلوں سے اس پوزیشنز میں آ رہے ہیں. ہم مطلب کسی بھی جگہ کسی بھی فیلڈ کو دیکھیں ہماری ڈیٹوریشن ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے عوام کے اندر بھی اب ریئلائزیشن آنے لگی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی اور ضرورت ہے. اور یہ آپ لوگوں کے جو ماشاءاللہ چینلز ہیں, ان کی وجہ سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو جو انفارمیشن ہے اس کا فلو جو ہے نا وہ بہت تیزی سے لوگ انفارمیشن کو ابزارب کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر عوام کھڑی ہو جائے تو پھر تو پاکستان کے اندر یہ سب کرپشن اور یہ سب بیڈ گورننس اور یہ جو مطلب آپ کا رشتہ دار جو ہے وہ کسی پوزیشن میں ہے تو آپ گارنٹیڈ ہیں کوئی پوزیشن, یہ سب چیزیں, یہ وی آئی پی کلچر, یہ سب ختم ہو جائے گا. تو ہم ایک ایسی کنٹری ہیں جہاں لوگوں کے, ہمارا جو الحمدللہ ہمارے لوگ ہیں, جو ہماری مطلب ہیومن ریسورس ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے. اور ہماری نیشن بہت ینگ نیشن ہے. ہماری آج بھی ہم دنیا کے چند ان ممالک میں ہیں جہاں ہماری ینگر جنریشن ابھی ان کو وہ موقع بن رہا ہے. تو انرجی لیول ہے, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس خدا نے عقل بھی بڑی دی ہے, جذبہ بھی بڑا دیا ہے. اب یہ صرف تھوڑا بہت یہ جو فائن ٹیوننگ چاہیے کہ یہ جو صبر کا پیمانہ ہے اس کو تھوڑا سا شرنک کریں, اور ہاں کو ہاں, صحیح کو صحیح کہیں, غلط کو غلط کہیں, اور غلط کے اگینسٹ جہاد کریں. یہ بہت ضروری ہے. موجودہ حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اتنی نا امیدیاں, اتنی لوگوں کو ڈپریس کر کے سب چیزوں کے ساتھ, آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیے موجودہ گورنمنٹ کو اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو اور ان کے ساتھ جتنے کولیشن پارٹنرز ہیں, 4.5 سال آپ نے دنیا جان کے لوگوں سے جھگڑا لیا, آرمی سے جھگڑا لیا, سپریم کورٹ سے جھگڑا لیا, یعنی جوڈیشری سے جھگڑا لیا, آپ نے ہر چیز کر ڈالی. لیکن آپ کو کیا روک رہا تھا کہ آپ گڈ گورننس کو پروموٹ کرتے؟ آپ کو وہ کون سی چیز روک رہی تھی کہ آپ لوگوں کی لیے کچھ کام کرتے, آپ بہتری لاتے, آپ کرپشن کے اگینسٹ ایک جہاد کرتے, آپ پرسنل اگزامپل سیٹ کرتے؟ اور اب تو وہ شہید ہونے کا جو تمغہ ہے وہ بھی نہیں لگے گا, کیونکہ اب گورنمنٹ کو گرایا نہیں جا رہا, آپ اپنی ٹرم پوری کر رہے ہیں. تو عوام تو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی 5 سال سے گورنمنٹ ہے آپ کی پنجاب کے اندر. نواز شریف صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے خود کہا کہ جی زرداری صاحب میرے بھائی ہیں, ان کو پیپلز پارٹی چھوڑ دے گی, میں زرداری صاحب کو نہیں چھوڑوں گا.
اب ان کو 4.5 سال بعد ایک دم خیال آ گیا کہ یار یہ تو غلط آدمی ہے, یہ تو بڑے انہوں نے پاکستان کی تباہی کر دی ہے, تو بڑی کنوینئنس ہے, آپ نے اپنی جگہ پہ اپنا کام بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا. اور آپ کے ہاں پنجاب کے اندر کون سی گڈ گورننس ہے؟ آپ وہ پریچ کریں جو آپ دوسروں کو, آپ پہلے خود کرتے ہوں. آپ کے ہاں بھی وہی ہو رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے سب کنسالیڈیٹ کر لی ہے پاور, اور ہر طرف ایک عجیب سی صورتحال بنتی جا رہی ہے. تو اوورآل یہ جو سو کالڈ بڑی دو پارٹیز سو کالڈ کہتے ہیں, پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ان کے بارے میں اب آج کل جو ایک پرسیپشن بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندر سے لوگوں کی آواز اٹھ رہی ہے, وہ تو بڑی کلیئرٹی ہے میرے نظر میں کہ لوگ ان سے اب بہت بے حد تنگ آ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں وہ چینج کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب وہ چینج ایجنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی is definitely an agent of change for the betterment of Pakistan, but اب آگے وقت آنے پہ عوام پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. انشاءاللہ پتہ چلے گا. ہر کوئی ایک نئی امید جگاتا ہے پاکستانی قوم میں, اور اسی امید سے دنیا قائم میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, آتے ہیں بریک کے بعد.